من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ذیلی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی طرف سے آج کا یہ پروگرام حالات بہت اچھے نہ ہونے کے باوجود منعقد ہوا اور میری امید سے زیادہ حاضرین کی تعداد میرے سامنے موجود ہے. یہ شاید منتظمین کے اخلاص کی برکت ہے اور آپ حضرات کے جذبہ ہے. لکھنؤ اور اس کے مضافات اور اطراف سے مرد حضرات بھی آئے ہیں اور مجھے بتایا گیا خواتین بھی بڑی تعداد میں آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج کے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں، ہمارے نام اعمال میں لکھ دے. میرے بھائیوں، مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں. اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ مینس سماج، سوسائٹی، اور اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح کرنا، درست کرنا، کسی چیز کے بگاڑ کو ختم کرنا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سماج بنتا کیسے. بھئی جب ہم کہتے ہیں سماج کی اصلاح ہونی چاہیے تو سماج تو ہم سے اور آپ سے ہی تو بنتا ہے. تو گویا کہ ہم اصلاح معاشرہ کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اصلاح کیسے ہو جائے، ہمارے گھروں کی اصلاح کیسے ہو جائے، ہمارے پریوار کی اصلاح کیسے ہو جائے، ہمارے بچوں کی اصلاح کیسے ہو جائے، ہماری خواتین کی اصلاح کیسے ہو جائے، ہم سدھر گئے سمجھو سماج سدھر گیا. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اصلاح معاشرہ پر آج کام نہیں ہو رہا ہے. بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، میگزین چھپ رہی ہیں،
بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، مگر جو رزلٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا، جو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے وہ نہیں نتیجہ برآمد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم اور آپ اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری انگلی ہمیشہ دوسرے کی طرف اٹھتی ہے، ہماری نظریں اپنے گریبان کی طرف نہیں جاتی ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، ہمارے اندر کون سی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ جب تک ہم اپنے سوچنے کا نظریہ نہیں بدلیں گے میرے بھائی، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے بیچ میں۔ صحابہ کرام کو سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا بھائی حنظلہ کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے، کیا حال چال ہے، ٹھیک تو ہے؟ کہا کہ نہیں ٹھیک تو نہیں ہے، ایک بڑی دویدھا، ایک بہت بڑی کشمکش، کنفیوژن میں ہوں میں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ابوبکر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، میں منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھی ان کو لکھنے والے صحابہ میں سے حضرت حنظلہ ہے۔ کہا کہ ابوبکر نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر بولے ایسی بات کر رہے ہیں آپ کیسے منافق ہو سکتے؟ کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں اور جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے، جہنم ہماری نظروں کے سامنے۔ لیکن اے ابو بکر وَإِنَّا إِذَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالزَّيْعَاتِ، لیکن جب ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے بزنس اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، اے ابو بکر ذرا ایمان سے بتاؤ اور یقین سے بتاؤ کہ پھر کیا وہ کیفیت باقی رہتی ہے؟ وہ کیفیت تو پھر باقی نہیں رہتی، پھر تو دل کی حالت بدل جاتی۔ اور اے ابو بکر یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی تو بڑا اللہ والا بنتا ہے اور کبھی اللہ سے دور ہے، دین سے دور ہے، تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں۔ غور کریں آپ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کہ فلاں منافق ہو گیا، فلاں منافق ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی فکر کی، اپنے گریبان میں جا کر کہ میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور جب انہوں نے یہ بات حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ حنظلہ یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ سچویشن تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو اس مسئلے کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے اس کو کلیئر کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ سوچنے کا نظریہ غلط ہے۔ اے حنظلہ لو انکم تدومون علی ذالک، جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جنت کی باتیں سنتے ہو، جہنم کی باتیں سنتے ہو، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اے حنظلہ اگر 24 گھنٹے وہی حالات تمہارے دل کے رہیں اور وہی کیفیت تمہاری رہے، لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم، تو تم اتنے بڑے متقی بن جاؤ گے، اتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے کہ فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، تمہاری بیٹھکوں میں، تمہارے راستوں میں آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، ولیکن ساعتاً فساعتاً، دل کا معاملہ تو پل پل میں چینج ہوتا رہتا ہے، دل کے اندر کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ اے حنظلہ اس سے یہ اندازہ لگانا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، یہ غلط اندازہ ہے۔ غور کریں میرے بھائیو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی فکر ہوئی۔ ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں سے ہر شخص اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے،
بچے کو، ہماری بیوی کو کوئی ہلکی سی تکلیف پہنچے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن کیا ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اپنی فیملی اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ہم اتنے ہی سینسیٹیو ہیں؟ باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا عیاشیاں کر رہا ہے، ماں رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے اور بیٹی بیرا روی کی شکار ہے، باپ 5 وقت کا نمازی ہے، بیٹے کو کبھی ایک بار کہا بھی نہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا چل تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ، باپ اس کو اپنا فرض نہیں سمجھتا۔ سماج کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی میرے بھائی، سماج کی اصلاح ایسے ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اپنے اور اپنے پریوار کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں، کمزور دل دماغ کے لوگ جلی ہوئی باڈی کو دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کی اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کے مطابق 79 گنا 69 گنا زیادہ ہوگی، اس آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک اور تیز ہوگی وہ آگ، اور وہ آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی۔ اللہ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ انسانوں سے جلے گی، وہ آگ پتھروں سے جلے گی۔ اس آگ کے جو نگراں ہوں گے، جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ مربت کرنے والے، نرمی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس آگ سے اپنے پریوار کو بچاؤ۔ ہمارے نبی کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر جو اگلی آیتیں نازل ہوئی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے، وہ سورہ شعراء کی ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ سماج کی اصلاح میرے بھائیوں یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نیکی کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو ہم سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، سماج نہیں سدھر سکتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، مگر ان کی زبان سے ایک بار بھی اپنے بیٹے اور بھائی تم کہہ تو دو، اللہ کے کم سے کم یہ تو کہہ سکو کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وہ نہیں گیا۔ ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے معصوم بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر جانے لگے مکہ میں، تو بڑا عجیب منظر ہے وہ، بچے کو بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے کہ ماجرا کیا ہے، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس بے آب و گیا سرزمین میں، دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، اے شوہر نامدار کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر بیوی نے خود ہی پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں، بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اپنے معصوم بچے کو اور اپنی جان کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں ہاجرہ نے اکیلا محسوس کیا، مگر جیسے ان کو پتا چلا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ہم کو یہ امتحان میں ڈالا ہے، ہاجرہ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے آپ شوق سے چلے جائیں، اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اگر امتحان